الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث من أمرنا هذا ليس منه فهو رد أي مردود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مصلیان اعظام، یہاں پر موجود سبھی بزرگان دین کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے میرے تمام نوجوان ساتھی، آج ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ آج یہ اچانک جو ہماری نشست ہے مہینے کے بیچ میں کیوں قائم ہو گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے، آبا و اجداد سے یہ سنا ہے کہ آج شب برات ہے. شعبان کی 15ویں جو رات ہوتی ہے وہ شب برات ہوتی ہے، لیلۃ البراءت ہوتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام گنہگاروں کو، جن کو اللہ تبارک و تعالی بری کرنا چاہتے ہیں، بری فرماتے ہیں. تو لیلۃ البراءت کا مسئلہ، شب برات کا مسئلہ، ویسے تو یہ ان مسائل میں سے ہے جو علماء کی گرفت سے باہر جا چکا ہے. جیسے محرم کا مسئلہ ہے، وہ بھی علماء کی گرفت سے باہر جا چکا ہے. علماء کچھ کہتے ہیں اور عوام کچھ کرتی ہے. کسی بھی مسلک کے علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے جس کام کو لوگ کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں کیوں؟ اچھا لگتا ہے، ہماری مرضی. آپ ہمیں ہاتھ سے روکنے کے لیے تھوڑا ہی آئیں گے. آپ کا بیان سنا، بڑا اچھا لگا، باقی اب ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی. اور گویا کہ اس شب برات میں بھی لوگوں کا حال وہی ہو گیا، ہمارا حال وہی ہو گیا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. سنیں گے سب کی، کریں گے اپنے من کی. تو یہ جو شب برات کا مسئلہ ہے، لیلۃ البراءت کا مسئلہ ہے، جس میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، جس مناسبت سے آج آپ کو یہ چہل پہل نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ ایام میں، اور خاص طور سے وہ مبارک ایام کہ جن میں عبادت کرنا کئی سو سال کے برابر ہوتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چہل پہل ان میں بھی باقی رکھے. یہاں پر ایک پوائنٹ جس کو میں بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج یہ جو جم غفیر نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی مسجد رحمانیہ میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں، اور یہاں پر سینکڑوں موجود افراد اس بات کی گواہی دیں گے کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس میں 2-3 صفوں سے زیادہ متجاوز کوئی بھی لائن نہیں ہوتی. اور آج الحمدللہ یہاں یہ اندر کا ہال بھی پر ہے، اس سے باہر کا بھی پر ہے، پھر اس سے اوپر کا بھی پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لالچ کی بات سنی ہوگی، کان میں کسی نے کچھ ایسا لالچ ڈال دیا ہوگا کہ جس سے لگا کہ ٹھیک ہے، پورے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، چلو مسجد چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ کب کس کو بخش دے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ ایک بات بتائیے، سال بھر جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نمازیں
کہ جن کے چھوڑنے پر ہزاروں ہزاروں سال جہنم میں جلنا واجب ہے، توبہ سے بھی وہ معاف نہیں ہوتے، رونے سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ رمضانوں میں، مبارک ایام میں، سحری میں، تہجد میں اٹھ اٹھ کر آپ روتے رہے گیدڑ کی طرح۔ نماز چھوڑنے کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ کسی نے نماز چھوڑی ہے اور وہ معاف ہو گئی۔ ایک نماز چھوڑنے پر حدیث میں ہزاروں ہزاروں سال تک جہنم میں جلنے کی وعیدیں ہیں اور موجود ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بالکل صریح حدیثیں ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو پانچوں نمازیں فرض ہیں ان کو چھوڑ کر اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم جو امید کرنے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ہلکے میں مت لینا۔ تو پھر وہ کس کے لیے کہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا آپ کو چاہیے وہ سال کے ہر ایک دن میں چاہیے، ہر ایک وقت میں چاہیے، ہر ایک لمحہ چاہیے۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا استقامت میں ہے، دوام میں ہے، استمرار میں ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رحم و کرم کا، لطف و کرم کا سوال کرنا اور امید کرنا انہی لوگوں کی شایان شان ہے اور انہی لوگوں کے لائق ہے جو دیگر فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آج کیوں آئے ہیں، آج بھی آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ کہنا یہ ہے کہ جس طرح آج ہمت کر کے آئے ہیں، آج بھی تو کام مینج ہوئے ہوں گے، آج بھی تو کسی کو کہیں جانا ہوگا، آج بھی تو کسی کی فیملی میں کوئی ہاسپٹل میں ہوگا، آج بھی تو کسی کو کوئی بڑا خاصا اچھا بڑا موٹا عذر ہوگا، تمام کو چھوڑ کر مسجد میں آئیں گے نہیں؟ تو اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر دن 5 مرتبہ صرف 10 یا 15 منٹ کے لیے آئیں تو کتنا پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا۔ فجر کی نماز چھوڑنے پر کفر تک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھمکی ہے۔ ظہر کی نماز قضا کرنے پر جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفر تک پہنچ جانے کی دھمکی ہے۔ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی تمام نمازیں چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے فرمایا کہ یہ دیوار ہے جو کفر کے اور اسلام کے درمیان ہے، تو سمجھو آپ دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے، اب یہ پتہ نہیں کہ کدھر گر جائے۔ تو ان نمازوں کو بھی ادا کرنا وقت پر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے متعین اوقات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ کچھ اور فرض کیا ہی نہیں نماز کے حوالے سے۔ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بس 5 وقت کی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر وہ محرم کا روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر وہ 15ویں شعبان جو عبادت کی رات ہے اس میں عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسے کوئی مطلب نہیں، وہ بالکل سوال نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا، اتنا سا بھی سوال نہیں ہوگا نوافل کو چھوڑنے پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا مستقل چاہیے تو پابندی سے وہ کام کرنے پڑیں گے جو اس کی رضا پر دلالت کرتے ہیں، جو اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی قیدی جیل سے ایک مرتبہ بھاگ نکلتا ہے، دوبارہ جب اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے تو اس کو کتنی احتیاط سے اور حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوبارہ اس پر اعتقاد اور اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کو واش روم جانا ہے تو نگراں اس کے ساتھ ہوگا، اس کو کسی ضرورت سے کسی سے ملنا ہے تو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں اس کے اوپر نگراں زیادہ ہوں گے۔ تو اگر ایک آدمی آج کی رات ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے یا اللہ آج تک تو بہت گناہ کیے ہیں، بس آج معاف کر دے، اور کل سے پھر اس کی وہی روزمرہ کی روٹین ہے،
تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ کھانے والے ہیں ہماری ان حرکتوں سے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ معاف فرماتے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرتے ہیں۔ نظر رحمت کا مستحق اس رات میں وہی ہوگا جس نے سب کچھ تو کیا ہوگا، لیکن اس کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسے گناہ ہم سے سرزد نہ ہو گئے ہوں جن کا ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو میرے اور آپ کے قلوب میں اتارے، اور ہم ہمیشہ کے لیے آج اس مقدس رات میں عہد کریں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، جان بوجھ کر آنکھ کھلے ہوئے کبھی کوئی نماز قضا کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایسی نحوست ہے کہ آپ کسی بھی رات کی کسی بھی مقدس گھڑی میں آپ آنسو بہائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اور نماز کے بارے میں میں نے کہا کہ اگر کسی کی 1 سال کی چھوٹ گئی یا 2 سال کی چھوٹ گئی تو پڑھنی ہی ہے، معاف نہیں۔ زکوٰۃ کسی نے آج 2025 تک نہیں دی، آج بیان سننے کے بعد اسے افسوس ہوا، ٹھیک ہے پچھلی تمام غلطیاں معاف ہے، آج سے دینا شروع کر دو۔ اب کوئی آدمی آیا، حج کے متعلق اس نے حدیث سنی کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، ٹائم بھی ہے، یعنی وہ نکال سکتا ہے، پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو یہودی یا نصارہ ہو کر مر جانا چاہیے۔ اب اس کو ڈر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی سخت انداز میں بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی سخت وعید ہے۔ اب اس نے فوراً اپلیکیشن داخل کی، قبول ہوئی، حج کر کے آ گیا، ٹھیک ہے قبول ہو گیا۔ اب تک جو کوتاہی ہوئی تھی وہ معاف، دوسروں کا دل دکھا رہا تھا، آج تک وہی سلسلہ کرتے چلا آ رہا تھا، لیکن آج کسی کا بیان سن کر یا کوئی کلپ سن کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹومیٹکلی ہدایت دی، اب یہ روتے ہوئے اپنے تمام پڑوسیوں سے کہتا ہے بھئی مجھے معاف کر دو، یقیناً میں نے آج تک تمہارا بہت دل دکھایا۔ انہوں نے معاف کیا تو اللہ بھی کہتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، اب آگے سے مت کرنا بس۔ آج تک کسی نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے پر یا اسی طریقے سے ان کا مرتکب ہونے پر کوئی بخشش نہیں رکھی۔ روزہ ان میں سے ہے، نماز ان میں سے ہے۔ اگر چھوڑ دیا آپ کتنے بھی چیختے رہیے، چلاتے رہیے یا اللہ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے، تو ادھر سے آواز آئے گی ہاں تو ہیں، اپنے کو تو دیکھ۔ تو نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ جائیے کہ وہ دائرہ اسلام سے کبھی بھی کسی وقت نعوذ باللہ نکل سکتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا۔ تو اسی لیے آج مجمع زیادہ تھا، مجھے بہت دنوں سے یہ حسرت تھی کہ اس طرح کی کوئی بات مجمع عام میں کہی جائے تاکہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے کہ نماز سے کوئی کمپرومائز مت کرو، کبھی مت کرنا زندگی میں، کتنی بھی بڑی جاب کا آفر ہو، نماز کی فیسلٹی نہیں ہے ریجیکٹ کرو۔ کتنا بھی بڑا کوئی دوست ہو، اس کے ساتھ رہ کر نماز چھٹتی ہے دفع کرو۔ کتنی بھی گہری کوئی رشتہ داری ہے، وہاں جا کر نماز کو چھوڑنے کی دماغ میں ایک عجیب سی جنبش پیدا ہوتی ہے تو دفع کرو، مت جاؤ وہاں پہ۔ شرط لگا دو کہ میری آمد تبھی ہوگی جب سب کے سب نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی پہچان ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر مخلوق کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرمائیں گے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں گے، اور ہم خود بھی انشاءاللہ اس بات کا عہد کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آج عہد کریں مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلبی کے ساتھ کہ انشاءاللہ جان بوجھ کر کوئی نماز کوئی روزہ کبھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ شعبان کا مقدس مہینہ ہے،
پہلے میں وہ بات بتاؤں جس کو دنیا کا کوئی بھی مومن انکار نہیں کرتا، اور وہ بات کیا ہے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت اویس، اسی طریقے سے حضرت زید، اسی طریقے سے حضرت انس وغیرہ وغیرہ صحابیات اور صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان کے مہینے کے علاوہ میں اتنے روزے کبھی رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اور ام عائشہ ایک حدیث میں کہتی ہیں کہ بلکہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھتے تھے، یعنی کہ مہینے کے آخر میں 2-3 دن نہیں رکھتے تھے، خود بھی نہیں رکھتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، تاکہ رمضان کے روزے پھر قضا نہ ہونے شروع ہو جائیں، کمزوری اتنی نہ آ جائے۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ ام عائشہ کہتی کہ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، ایک بات ہے دل میں، پوچھ لوں؟ کہا عائشہ پوچھ لو۔ یا رسول اللہ آپ ایک بات بتائیے، آپ رمضان کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں صرف شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس مہینے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کون اس دنیا سے جائے گا اور کون اس دنیا میں آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو وہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھ لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھ لیجئے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد ایک مہینہ شعبان کا ایسا ہے کہ اگر اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی قیمت لوگوں کو پتہ چل جائے تو تمام اس میں عبادت کرنے لگیں، اور اس دن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں تو اس دن میں روزے سے ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والا، اسلام کو ماننے والا ہر آدمی ان کا اقرار کرتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ احادیث ایسی ہیں جو صحیحہ ہیں، متواترہ ہیں۔ اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا 15 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور اس کی رات سے شروع ہوتا ہے، یہ رات جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اب بہت سی احادیث صحابہ کرام سے مروی ہیں، لیکن وہ بخاری شریف کی روایتیں نہیں، وہ مسلم شریف کی روایتیں نہیں، وہ نسائی شریف کی روایت نہیں، ابو داؤد شریف کی روایت نہیں، وہ ابن ماجہ شریف کی روایت نہیں ہے، وہ طحاوی میں نہیں ہے، وہ موطا امام مالک میں نہیں ہے، وہ موطا امام محمد میں نہیں ہے۔ احادیث کی جتنی مشہور کتابیں ان میں وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ حدیث کی جو دوسری کتابیں ہیں جو غیر معروف ہیں، غیر مشہور ہیں، ان میں وہ حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر پھر 2 گروہ ہو گئے، ایک تو کہتا ہے کہ نہیں، شب برات کا کوئی وجود نہیں، اس میں جو بھی کیا جاتا ہے بالکل غلط کیا جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اور ایک گروہ ایسا بن گیا جو ضد پر اڑ گیا کہ نہیں، اس رات کی تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو ہندوؤں نے بھی نہیں کیے۔ تو یہ تفریط کا شکار ہو گئے، انہوں نے کمی کر دی اور انہوں نے زیادتی کر دی۔ اور شریعت کا اصول ہے خیر الامور اوساطها، کہ کاموں میں بہتر کام وہ ہے جو معتدل ہو، بیچ بیچ کا ہو، میڈیم ہو۔ تو میڈیم رائے کیا ہے؟ بیچ کی رائے کیا ہے؟ میانہ روی کیا ہے؟ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بستر پر نہیں ہے، مجھے فکر ہوئی کہ کہاں چلے گئے۔
میں تلاش کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ گھر سے باہر جنت البقیع میں، یعنی قبرستان جو مدینہ منورہ کا ہے، وہاں پر تشریف فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپسی مناجات چل رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ عائشہ آ گئیں۔ حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تجھے خطرہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ پر کوئی ظلم کریں گے؟ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے تو یہ خطرہ ہوا کہیں آپ دوسرے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ جو رات ہے یہ کتنی مقدس رات ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جو سب سے نیچے کا آسمان ہے، اور قبیلہ مدینے کے پاس میں ایک قبیلہ ہے بنی کلب، کہ اس میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان کے بالوں کے برابر انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر خوش ہو گئی۔ اب یہ تو ایک حدیث ہے، اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے، اور تقریباً 10 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، شب برات کے تعلق سے روایتیں مروی ہیں، ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے کو ایک دم سے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کم از کم ہم میں تو اتنی ہمت ہے نہیں، ہم تو ریجیکٹ کر نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، نوٹ یہ کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چپکے سے اٹھے، اور گھر میں سے کسی کو اطلاع نہیں کی، قبرستان پہنچ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر اماں عائشہ صدیقہ کی آنکھ نہ کھلتی تو حضور بتاتے میں کہاں گیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار چپکے سے آہستہ سے جانا ثابت ہے، انکار کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی چاہے کہ وہ چپکے سے بغیر دھوم دھام کے، بغیر گلاب کے پھول کی پتیاں لیے، اور بغیر چراغ لیے، اور بغیر ڈھول دھماکے کے قبرستان پہ کوئی چراغ جلائے بغیر جا کر کچھ ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور دیگر احادیث میں اس کا ثبوت یہاں پر بھی ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ پہلے تو میں تم کو قبرستان جانے سے روکتا تھا، الا فزوروها، لیکن اب سنو حکم بدل گیا ہے، اب تم قبرستان جا سکتے ہو۔ تو اگر کوئی چاہے کہ بغیر دھوم دھماکے کے اپنی والدہ کی، والد کی، بھائی کی، دوست کی، یا اپنی ہمشیرہ کی، خالہ کی، خالو کی قبر پر حاضری دینا چاہے اور جا کر ایصال ثواب چپکے سے کرے اور اپنے گھر آ جائے تو اس کی اجازت ہوگی، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہماری ہمت نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئے تو ہم نے ایسا کھانا نہیں کھا رکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ریجیکٹ کر دیں۔ ایک بات ثابت ہوئی، تو جو بات جس طریقے سے، جس درجے میں، جس لیول تک ثابت ہے، بس اسی تک اس کو رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ، اور وہ بھی انفارچونیٹلی نہ جانے کیوں چلے گئے، لیکن بہرحال گئے اور ثابت ہے، تو اگر آپ چاہیں آپ بھی کسی 15 شعبان میں جا سکتے ہیں۔ ہر 15 شعبان کو معمول نہ بنائیں، کبھی آپ شعبان کی پہلی تاریخ میں چلے جائیں، کبھی آپ شب قدر میں چلے جائیں، کبھی عید پہ چلے جائیں، کبھی عید الاضحیٰ پہ چلے جائیں، کبھی 15 شعبان کو بھی چلے جائیں، تو نارملی یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے بہت ہی بابرکت رات ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کرو اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، حضرت علی کا حکم ہے، اور کسی بھی صحابی کے کوئی بھی حکم کو
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کہا، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وجہ سے۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی تو دوسرے نمبر کے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معمول تھا یا نہیں؟ تو کنفیوژن یہاں پر پیدا ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیز ان کو بولتے ہیں، بیز کے معنی روشن، 13، 14 اور 15 قمری تاریخ جو 13 اور 14 اور 15 ہے، ان کو ایام بیز بولتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن میں روزے رکھتے تھے، ہر مہینے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو ان تینوں روزوں کو رکھے اس نے گویا پوری زندگی روزے رکھے۔ اب وہ 3 دن، چاہے وہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے ہو، چاہے کوئی بھی 3 دن ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، اور شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے 1 سے لے کے 27 تک۔ تو حضور تو روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ آپ کی عادت تھی، آپ نے اسپیشلی شعبان کا روزہ نہیں رکھا، اس لیے اس کو فرض، واجب تو بہت دور کی بات، سنت بھی نہیں کہا جائے گا، مستحب درجے کی چیز ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے 2 وجہوں سے، ایک وجہ تو یہ کہ ایام بیز ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اور ایک اس وجہ سے کہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری برکات کا ذکر فرمایا ہے، ایک اس لیے۔ تو یہ 2 وجہ ہیں، اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث روزے کے سلسلے میں نہیں ملتی، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے، محدثین نے اس کو بھی اتنی مضبوط حدیث کہا نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے متعلق ایک حدیث ہے اور وہ بھی کمزور ہے، لیکن آپ کے معمول پر کوئی عمل کرتے ہوئے اگر رکھے تو انشاءاللہ وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں روزہ تو سبھی رکھیں گے، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں خلجان یہ ہے کہ آج تو تھرسڈے نائٹ ہے، اگلے دن فرائیڈے ہے، تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں نہ جانے کیوں یہ بات ہے کہ جمعے کا تو روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص جمعے کا دن، صرف جمعے کا دن پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کے لیے متعین نہ کرو۔ تو شریعت میں ہر ایک ایسی چیز جس کو ہم ضروری سمجھ لیں، لازم سمجھ لیں، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو اگر ہم جمعے کے دن کو خاص سمجھ کر پرماننٹ ہر جمعے کا روزہ رکھنا شروع کر دیں تو پھر سوال یہ ہوگا کہ کیوں رکھ رہے ہو پرماننٹ، اور وہ بھی صرف جمعے کا؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ او بعدہ، اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ ملا لیا کرو، لیکن وہ پرماننٹ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اگر انفارچونیٹلی کوئی روزہ رکھنا چاہے، کسی کا موڈ بنے اور جمعہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روزہ بالاتفاق رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے آج کا روزہ بھی ایڈ کیا، کچھ لوگ اس کے ساتھ سیٹرڈے یعنی سنیچر کا روزہ ایڈ کریں گے۔ 1 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 4 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شعبان کے آخری حصے میں روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ زیادہ روزے مت رکھو کیونکہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ ابھی سے اگر کمزوری آ گئی تو 1 مہینہ پورا آ رہا ہے، اس میں کیسے روزے رکھو گے؟ تو 2 بات ثابت ہوئی، ایک قبرستان جا سکتے ہیں اور ایک اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب درجے کی چیز ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، سنت نہیں۔ اور تیسرے، اس رات میں نفل عبادت کا اہتمام۔ اب یہاں پر بہت بڑا ایک کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے، اشکالات شروع ہو جاتے ہیں، لوگ مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں اور روشن کرتے ہیں، بھیڑ بھاڑ مسجد میں جمع ہو جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ شب برات کا اور مساجد کا کوئی کنیکشن نہیں، شب برات کا مسجدوں سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔
اس رات میں جو ثابت ہے وہ نفلی عبادتیں ثابت ہیں بس، اور نفلی عبادتوں میں تنہائی مقصود ہوتی ہے، اور تنہائی کی سب سے بیسٹ جو جگہ ہے وہ اپنا گھر ہے۔ تو اگر کسی کو عبادت کرنی ہے، پوری رات کرنی ہے، آدھی رات کرنی ہے، تو وہ جا کر اپنے گھر کرے، آرام سے کرے، کوئی بھی نہ روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے۔ تو انفرادی عبادت اس روز معتبر ہوگی۔ بہت سی جگہوں تک عجیب و غریب بدعات شروع ہو گئی ہیں، نفلی نمازیں بھی جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں، صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں، اور عجیب و غریب طرح کی قوالیاں، نعتیں مسجدوں میں اس رات میں پڑھی جا رہی ہیں، جبکہ خود اقرار کرتے ہیں ہم اس بات کا کہ اس رات کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں ہے، دیگر احادیث سے ہے جو صحیح نہیں ہے، مضبوط درجے کی نہیں ہے، لیکن پھر ان سے ثابت ہونے والے حکم کو صرف وہیں تک رکھیں گے جہاں تک ہمیں ملتا ہے۔ تو اس رات میں کسی بھی مسجد کو جگمگ نہیں کیا گیا، اس رات میں کسی بھی مسجد میں شیرینیاں نہیں بانٹی گئی، چائے نہیں پلائی گئی، اسی طریقے سے اس رات میں حلوے نہیں بنائے گئے، پٹاخے نہیں پھوڑے گئے۔ اس رات میں صحابہ کرام نے دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کر رہے ہیں یہ خود صحابہ کرام کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی سیکریٹ عبادت ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں حضور کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اگر اتنی اہمیت ہوتی تو حضور سب کو جمع فرماتے، پھر بیان فرماتے اور کہتے کہ ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات صرف جواز کی حد تک ثابت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، اس کو تو ہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں، اور جو قرآن سے، حدیث سے، حضور کے فرمان سے، صحابہ کرام کے عمل سے واجب ہے اور فرض ہے، اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تفریط اور افراط، دونوں سے بچنا ہے، اور ہر ایک چیز کو حاصل کرنا ہے، اور ہر ایک آفر کو لینا ہے۔ تو تین بات صرف ثابت ہے کہ نفلی عبادت کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب درجے کی چیز ہے، اسی طریقے سے قبرستان جانے کا اگر کسی کا من ہو تو وہ جا سکتا ہے، اور تینوں ہی چیزوں میں سے کوئی بھی ایک ضروری نہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ اب جو عبادت کریں گے وہ کیا کریں گے، جو نہیں کریں گے وہ کیا نہیں کریں گے، عبادت کریں گے تو کس طرح سے کریں گے۔ تو ان تینوں سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ تنہائی میں کریں گے، اور جہاں سے قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہو 2 رکعت کی نیت باندھ کر نماز پڑھیں گے، کوئی خاص طریقہ نوافل کا متعین نہیں، جیسے کچھ لوگوں نے ایک جاری کر دیا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ، سورہ اخلاص اتنی مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ، سورہ لہب اتنی مرتبہ۔ تو اس تمام بکواس بات ہے، ایک دم لا یعنی اور پھالتو کی باتیں۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں اس کو ثبوت کی حد تک رکھ کر ہم یہ کام کریں گے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے ہم اسی طرح سے اجتناب کریں گے جس طرح ہم حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب شیطان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ 15 شعبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی معزز رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، تو شیطان کو اب کیا سوجھی کہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں، ایک دن ان کو گفٹ میں مل رہا ہے، یہ اس کو چھوڑ دیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو لائیے میں ان کو بدعت میں الجھا دیتا ہوں۔ الجھا دیا، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی عجیب و غریب ٹوپیاں لگا کے عجیب و غریب ڈرامے کر رہا ہے، کہیں قوالیاں چل رہی ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، عجیب و غریب کھیل اور تماشا بنا کر رکھا ہے۔ آخری بات جو اس تعلق سے حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو بخش دیتے ہیں اگر وہ بخشش چاہیں، لیکن 7 آدمیوں کو کبھی نہیں بخشتے۔ ایک تو وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک انسان گندا ہو اور وہ بیڈ پر سو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاک صاف ہونا پڑے گا کفر و شرک کی دلدل سے۔
دوسرے وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، خواہ اس کے ماں باپ گزر گئے ہوں یا زندہ ہوں، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، طرح طرح سے ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ والدین روتے ہیں، کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ رات نہیں، ایسی ایسی ہزار راتیں بھی پالے تو نہیں بخشا جائے گا جب تک ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو تو اف تک نہیں کہہ سکتے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک نہیں سکتے۔ ابو جی آپ کو کل تو بتایا تھا، آج پھر بھول گئے، یہ وہ نہیں، یہ وہ ہے۔ بہت سے لوگ کر دیتے ہیں اس طرح۔ تو بچپن میں جس طرح تمہارے والد صاحب نے 50 مرتبہ ایک چیز کا نام یاد کرا کر تم کو بڑا کیا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے بالکل۔ اگر تمہیں ناجائز کام پر بھی ٹوک رہے ہیں، جائز کام پر بھی ٹوک رہے ہیں، تم کو صفائی دینی ہے، اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہو ابا جی وہ بات اصل میں یوں تھی، ان کو بھی لگے گا کہ شاید میں غلطی پر تھا۔ تو جو شرک کرے گا اس کی بخشش نہیں، جو والدین کا نافرمان ہوگا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں، اور کس کی بخشش نہیں؟ جو کسی کو ناحق قتل کر دے۔ قتل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ شریعت نے خون بہانے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ متعین ہے، پہلے سے فکس ہے کہ کس کا خون بہانا ہے کس کا نہیں۔ اگر انسان ذرا سی باتوں پر جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالتا ہے، کسی کو جان سے مار دیتا ہے، یا کسی کے قتل میں دور دور تک بھی اس کا کوئی ہاتھ ہے، تو بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ورثاء سے معافی نہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بعد آ کر گڑ گڑائے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ انسان معاف نہیں ہوگا جو انسان شراب کا عادی ہو۔ نماز بھی پڑھتا ہے، ایک گھونٹ پی بھی لیتا ہے جا کے، بہت سے لوگ ہیں ایسے، یہاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن چھوٹا پیک، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حج بھی کر رکھا ہے، حضرت چھٹتی نہیں ہے، یہ تو ایک خوراک بن گئی ہے۔ تو فرشتوں کے ہاتھ میں بھی بہت عمدہ خوراک ہے، وہ تمام نشوں کو چھڑانے کے لیے کافی ہیں، ان کے پاس ایسے ضدی کے لیے بہترین علاج موجود ہیں، وہاں پر ایسے طبیب ہیں بغیر فیس کے مرمت اور مریض ایک دم ٹھیک۔ تو اگر کسی میں ایسی لت ہے تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت۔ سختی شراب پینے والے کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ کبھی غور کیجئے، ہمارے انڈیا میں، انڈیا سے باہر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے انڈیا میں زنا کے کیس جتنے ہیں ان میں سے آپ جب سرچ کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو 85% وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے شراب کے نشے میں کسی لڑکی کو، بچی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زنا کاری انجام دی اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک ہی گناہ ہے شراب پینا، لیکن اس کی وجہ سے کتنے فتنے اور فسادات پیدا ہوئے۔ غیر محرم کو چھونا، زبردستی کسی کے گھر سے اس کو اٹھا لانا، اغوا کرنا، اور نعوذ باللہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے تو قریب بھی مت جاؤ۔ اگر شک ہو کہ ادھر جا کر مجھے خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، تو ادھر تو بالکل بھی مت جاؤ۔ اور یہ زنا کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد قتل کر رہا ہے، اور پھر جب اس کے پیچھے پولیس بھاگتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے 2-4 کو اور کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ دوبے صاحب تھے، پولیس پکڑنے کے لیے گئی، 12 لوگوں کو اور مار دیا۔ تو ایسے لوگ ایسی واردات انجام دیتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے۔ اس لیے شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہے، ایک گھونٹ نہیں چاہے ایک قطرہ بھی پیے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ نہیں کرتا کہ یا اللہ بس بہت ہو گیا، آپ نے بہت ڈھیل دی، اب میں سنبھل گیا، اب آج کے بعد اس لعنت کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گا۔ اور کون ہے؟ ایک وہ ہے جو اپنے
پائجامے کو، پینٹ کو معذرت کے ساتھ آج کل تو سبھی رکھتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کے طور پر۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر تو ذرا بھی تکبر نہیں، میں تو امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے بڑے احترام سے بات کرتا ہوں، کوئی مجھے تماشا لگا کر بھی بھاگ جائے میں تو کھڑا دیکھتا رہتا ہوں، میرے اندر تو اتنی تواضع ہے۔ تو یہ تواضع نہیں، یہ اوور ایکٹنگ ہے۔ شریعت نے ایک لمٹ متعین کر دی ہے کہ نہیں رکھنا ٹخنوں سے نیچے تو نہیں رکھنا، بات ختم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں میں یہ اب وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، تمام میں یہ روایت ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا جو ہے وبال ہمیشہ پڑتا رہتا ہے، ہمیشہ پڑتا رہتا ہے۔ انسان حج کر رہا ہے، حج کا ثواب تو مل رہا ہے لیکن گناہ برابر مل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ والدین کی فرما برداری کر رہا ہے، ثواب تو ہے اس کا لیکن گناہ ساتھ ساتھ مل رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پینٹ کو، پائجامے کو، جینس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو اس کو تکبر کی علامت بتلایا گیا ہے۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، صحابہ کرام کانپ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پیٹ تھوڑا باہر نکل گیا تھا، بہت موٹے ہو گئے تھے۔ اب لنگی جب باندھتے تھے تو وہ 10-20 سیکنڈ کے اندر پھر نیچے، پھر باندھتے تھے ٹائٹ کر کے، پھر نیچے۔ اب باندھنے کی جگہ تو نہیں تھی، پیٹ موٹا ہو گیا۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، اتنی بڑی وعید ہے اور میں اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں، میری تو لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے بار بار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہیں اجازت ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہیں، ارے تم تو غار یار ہو، تم تو ہر دل عزیز ہو، تو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شدید مجبوری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صاف فرمان ہے کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک کون شخص ہے حضرت؟ ایک وہ شخص ہے جو زنا کاری میں مبتلا ہوتا ہے، ذرا سی اس کو عیاشی کرنے کی ذرا سی سوجھی اور کر بیٹھا۔ کچھ حدیث کے الفاظ ہیں زناکار اور کچھ کے الفاظ ہیں زناکار عورت۔ عورت کا ذکر خاص طور سے اسپیشلی کیوں کیا؟ اس لیے کہ زناکاری میں جو 70% ہاتھ ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، اگر نہ چاہے تو مرد کتنی بھی اٹھک بیٹھک کر نہیں کر سکتا، عورت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تبھی زنا ہوتا ہے ورنہ ہوتا نہیں۔ اسی لیے جہاں پر زنا دینے کی سزا کا ذکر ہے قرآن میں وہاں پر عورت کا ذکر پہلے ہے، جہاں پر چور کی سزا دینے کا ذکر ہے وہاں پر مرد کا ذکر پہلے ہے، کیونکہ چور اکثر مرد ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں۔ ATM کو اکھاڑ ڈالنا کوئی چھوٹے موٹے جگر کی بات ہے، بینک لوٹ لینا کوئی چھوٹے موٹے گردے کی بات ہے، یہ بڑے بڑے جگر والے ہی مرد ہوتے ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے جو زناکاری میں مستقل اور برابر کا شریک رہے اور باز نہ آئے، ذرا سی دیر کے بعد، ذرا سے دنوں کے بعد ذرا بھی چانس ملے بس نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی نحوست ہے، اس ٹاپک پر محدثین نے الگ سے کتاب لکھی ہے، زنا کی نحوست۔ اتنی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ زناکار کی زندگی میں کتنی نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے گھر میں ایٹومیٹکلی بے حیائی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زنا کر کے آیا، کسی کو نہیں پتا چلا، لیکن اس کا رعب اس کے گھر میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، 20 آدمیوں میں کھڑے ہو کر ایک بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ بہت ساری نحوستیں اس کی لکھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے غیبت کرنے والا، ایک حدیث میں ہے غیبت کرنے والا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، جس کو مشین فی النمیمہ عربی زبان میں بولتے ہیں، ہوا یمشی فی النمیمہ ایک فریز بولا جاتا ہے عربی زبان میں کہ وہ بہت چغلی کرتا ہے۔ تو چغلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، جبکہ بخشش کے دریا بہہ رہے ہیں؟ جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چغلی کرنے والا 2 خاندانوں میں جھگڑے کرا دیتا ہے، بڑے بڑے پریواروں میں دلی دشمنیاں پیدا کرا دیتا ہے، عداوتیں پیدا کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب تک اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے ایک اور آدمی کا لفظ، کون ہے وہ آدمی؟ جو کسی مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھے، حسد رکھے۔ ایک آدمی ہے بڑا شریر ہے، آپ اس سے بات کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ برائی آپ کو پڑ جاتی ہے، آپ ذرا بھی اس کے کنیکشن میں آتے ہو تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں آپ کا نام آ جاتا ہے، تو آپ اس سے دور رہنا چاہتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن دل میں کینہ کسی کی طرف سے ہو اس کی اجازت نہیں۔ تو کینہ باز جو ہے اگر وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی کسی بھی گڑ گڑاہٹ کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ تو یہ 4 یا 5 یا 6 یا 8 یا 10 یا 12 یا 15 جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہیں، تو جتنی بھی ثابت ہیں بس اتنی ہی ثابت رکھیں، جتنی ثابت نہیں ہیں اتنی آپ کو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اس رات کا عشاء کی نماز کے علاوہ فرض نہیں، واجب نہیں۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور سنیے کہ ہم کم سے کم کیا کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تو پوری عبادت رات بھر فجر تک، غروب سے لے کر طلوع تک پوری رات کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھی، پھر تھوڑی بہت دیر 15 منٹ 20 منٹ تلاوت کلام پاک کریں، نوافل میں مشغول ہوں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیان میں بھی الحمدللہ ہم 11 بجے تک شریک تھے اور عشاء کی نماز بھی پڑھی، اور صبح جب اٹھ رہے ہیں جب سورج کی دھوپ لگ رہی ہے گھر میں، فجر صاف، ایسا نہیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ہو گئی ایک بات، اس میں کیا چیزیں کرنے کی تھی، کیا نہیں کرنے کی تھی، کیا ثابت تھا، کیا ثابت نہیں تھا، کیا کنٹروورسی ہے، کیا جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کے بیچ میں ہمیں اپنا کیا نظریہ رکھنا ہے۔ اب آخر میں 5 منٹ صرف ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مسلمانوں کو دیا کیوں ہے، کس لیے دیا؟ یہ جو شعبان ہے، پھر خاص طور سے شعبان کی 15 تاریخ ہے، یہ آتی کیوں ہے؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اگر اس رات میں آ کر پکا سچا عہد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف کریں گے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، یعنی کہ اس نے بخشنا اپنے اوپر فرض کر لیا، اگرچہ اس پر بخشنا فرض نہیں۔ اور دوسرے اس لیے آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹول ٹیکس وہ جو ایک بنا رہتا ہے سڑکوں پر، وہ آنا شروع ہو تو 1 کلومیٹر پہلے بورڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹول ٹیکس روڈ، ٹول ٹیکس روڈ۔ اس کا مطلب یہ کہ چوکنے ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، آگے آپ کو ٹیکس دینا ہے روڈ پہ چلنے کا، ہوشیار ہو جائیے، اور سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیجیے اگر نہیں باندھی ہے، کبھی کبھی وہاں چالان بھی کٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹھیک بالکل یہ رات اس لیے آتی ہے تاکہ ہم آنے والے رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں، صحیح سے اس طرف توجہ کریں، روزہ رکھنے کی پریکٹس ہو جائے، عبادت کی پریکٹس ہو جائے، ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمارا کتنا حصہ کام کا رہنا ہے، کتنا حصہ عبادت کا رہنا ہے، کتنے حصے میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا ہے، کتنے حصے میں ہمیں نمازوں میں مشغول رہنا ہے، کتنے حصے ہمیں سونا ہے، کتنے اور کیا ہمیں صدقہ کرنا ہے، کب ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، کس طرح سے ہمیں عبادت کو مینیج کرنا ہے، کس طرح سے ان 30 دنوں کی ہمیں عزت اور احترام کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ عبادت کی رات آتی ہے تاکہ آپ کو ایک سیٹ اپ ملے، سوچنے کا اور کرنے کا موقع ملے۔ آپ ٹریل کے طور پر 2-4 روزے رکھ کر دیکھیں، تو پہلے سے جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتی۔ تو اسی لیے اس رات میں خاص طور سے اپنے ان مرحومین کو ضرور یاد رکھیں جو اس دنیا سے چلے گئے اور اب وہ صرف اور صرف منہ کھولے ہوئے اور ہاتھ آگے کیے ہوئے انتظار میں ہیں کہ ہمارے وہ ورثہ جو ہماری وراثت کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہمیں کچھ پہنچائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھیجیں گے۔ آپ ان کے پاس کیا بھیج سکتے ہو؟ صدقے کا ثواب بھیج سکتے ہو، استغفار کر کے ان کے لیے دعا بھیج سکتے ہو، ان کے لیے رحمت بھیج سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو سونپی ہیں اور اختیار دیا ہے، تو یہ بہت بڑی اپورچونٹیز ہیں، ان کو نہیں کھونا چاہیے۔ اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، ان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک روزے دار کو افطار کے وقت میں انجان شہر میں کوئی نہیں جانتا، ایک آدمی آ کر بولے حضرت روزے سے ہیں، یہ لیجیے افطار کیجیے، آپ کے سامنے تمام چیزیں حاضر ہیں، تو کیا خوشی کا اس وقت ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے مرحومین کو یاد رکھیے۔ آخر میں ایک اور بات، وہ یہ ابھی مغرب میں سوال کیا ایک صاحب نے، اور سوال یہ تھا ان کا، بہت معقول اور اچھا سوال تھا کہ نماز کو شب برات کے لیے مؤخر کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہیں تک بھی صحیح نہیں ہے۔ مؤخر کیوں کرتے ہیں؟ تو نماز کو مؤخر کرنا ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز عام طور پر اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ دیکھو نماز جو 5 ہیں ان میں ایسا نہیں کہ جیسے ہی وقت شروع ہوا تو فوراً پڑھ ڈالیے، نہیں۔ فجر میں جب اذان ہوتی ہے تو اس کے تقریباً اذان کے تقریباً 1.5 گھنٹہ تک سورج نکلنے کا وقت رہتا ہے، تو ایک دم سے کس لیے نہیں پڑھتے؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں۔ اسی طرح ظہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابردو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی جب تھوڑا وقت گزر جائے، لوگ سو کر اٹھ جائیں، فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے، تب ظہر کو ادا کرو۔ اسی طرح عصر میں زیادہ تعجیل کا حکم نہیں ہے، اس میں بھی تاخیر مستحب ہے، لیکن جب تک کہ دھوپ زیادہ پیلی نہ ہو جائے۔ اسی طرح مغرب میں بھی ہم جو پہلے اور اول وقت میں پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ اس وقت جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی تاخیر کرنا چاہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ ابھی اذان ہوئی اور اس کے 15 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد ہم جماعت کا ٹائم رکھتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ اور عشاء میں تو اسپیشلی جو صحیح نماز کا وقت ہے، رات کے 3 حصے کر کے پہلے حصے کے لاسٹ میں نماز پڑھنا اولا ہے۔ اب آپ 6 سے 6 12 گھنٹے شمار کیجئے فار ایگزامپل، اب شروع کے 4 گھنٹے 10 بجے کے بعد ہوتے ہیں، تو یعنی کہ 9:45 پر جماعت پڑھنا یہ اولا ہے، لیکن جلدی کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، پھر لوگوں کو بہت سارے کام ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، جلدی سے پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ تو پھر پڑھ کے سو جائیں گے، ان کی فجر بھی قضا ہو جائے گی، تو اس لیے جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اور عشاء میں اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ لوگ سو ہی جائیں پڑھ کر، بہرحال وہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اور لوگوں کی اجتماعیت کی وجہ سے کسی نماز کو کبھی کسی دن مؤخر کر بھی دیں تو اس کی گنجائش ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تمام بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت ساری خرافات پچھلے سال تھے، الحمدللہ وہ اس سال نہیں ہیں، اگلے سال انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو دین جیسا تھا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ویسا ہی دین ہم لے کر چلیں، بدعات و خرافات کا ہم جنازہ نکال دیں۔ اور غلطیاں جو ہوتی ہیں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ انجانے میں ہوتی ہیں، جتنی مرتبہ جس غلطی کے بارے میں بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو فوراً ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین کی تلاش میں لوگ ہیں، لیکن رسمہ رسمی میں دیکھا دیکھی میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم بھی ان لوگوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں جو بدعات و خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم بخشش کی آس میں آئے ہیں، مولا کریم مطلب کو آئے ہیں، مولا کریم جوان بھی ہیں جن کی عبادت آپ کو بہت پسند ہے، مولا کریم بزرگ بھی ہیں جن کے بڑھاپے سے آپ شرماتے ہیں، مولا کریم بچے بھی ہیں جن کی ادائیں آپ کو بہت پسند آتی ہیں، مولا کریم جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں اسی کے صدقے طفیل میں
ہمارے تمام گناہوں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ مولا کریم تمام بدعت و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، مولا کریم ان سے قدرتی طور پر ہمیں محفوظ رکھ۔ مولا کریم جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، مولا کریم ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم امن و امان کا، خیر کا معاملہ فرما۔ مولا کریم مقدس مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، جس کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لاڈلے، ہم سب کے لاڈلے 2 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے۔ مولا کریم اس مقدس مہینے تک ہمیں زندہ رکھ۔ مولا کریم اس مقدس مہینے تک ہمیں پہنچا اور پھر اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جاتے ہوئے بھی ہمیں یاد رکھ کے گئے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں نہ بھولا، لیکن ہم آپ کے تمام احکامات کو بھول بیٹھے، آپ کی تمام سنتوں کو مولا کریم چھوڑ بیٹھے۔ اگر روز محشر وہ کہہ دے آپ میرے امتی نہیں، مولا کریم ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری زندگی بھی برباد، مولا کریم آخرت بھی برباد۔ مولا کریم پکی سچی توبہ کرنے کی اور ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ ہمارا اعزا و اقارب جو بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سبھوں کی قبر کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم آج کسی کا بھائی نہیں، کسی کی اولاد نہیں، کسی کے والد نہیں، کسی کی والدہ نہیں، مولا کریم وہ ہمارے ایصال ثواب کی امید میں رہتے ہیں۔ مولا کریم ہم آپ کی قدرت اور آپ کی ذات اور آپ کی شفقت اور رحمت کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ان سے بھی خطائیں ہوئی ہوں گی، جیسے ہم خطائیں کرتے ہیں ان سے بھی لغزشیں ہوئی ہوں گی، جیسے ہم لغزشیں کرتے ہیں مولا کریم آپ نے ہمیں معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ مولا کریم ہم آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ دیتے ہیں، ان کو بھی معاف فرما۔ مولا کریم ان کے سروں سے تمام عذابات کو دور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مولا کریم مسلمانوں کی تبلیغی جماعتوں کی، خانقاہوں کی، دین کا کام کر رہے ہر ایک شخص کی مدارس کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اسلام کے جو دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کا انتظام فرما۔ مولا کریم اس رات کی برکت سے ہمیں پورے سال بھر اسی طرح کا جذبہ اور شوق ایمانی عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، دیگر فرائض و واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔